السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ایسے میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یار شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے وظیفے بتا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی بتا رہے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ شعبان المعظم میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہمارے درمیان ایسی رواج پا گئی ہے کہ اس رواج کا خاتمہ بے حد ضروری ہے کہ لوگ اسے دین سمجھنے لگے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ یہ بھی جان لیں کہ شعبان المعظم میں کون سی چیز کرنے کی ثواب ہے اور کون سی چیز کرنے سے گناہ ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں نا کہ شعبان المعظم کے مہینے سے ہی بلکہ رجب المرجب کے مہینے سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کا جتنا چاند کا شمار رکھتے تھے کسی اور مہینے کے جتنا شمار نہیں رکھتے تھے، کیونکہ رمضان المبارک کا انتظار رہتا تھا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی جو بات آتی ہے تو اس مہینے میں کسی بھی تاریخ کو روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان المعظم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نیک عمل اتنا ہی کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا بلکہ تم تھک جاؤ گے۔ اب اس مہینے میں عبادت و دعا 15ویں شعبان کو جتنا ہو سکے آپ عبادت کریں، نفلی عبادت کریں۔ یہ تمام عمل جو ہے مستحب ہے، اگر کوئی شخص اس کو واجب اور ضروری سمجھے تو یہ پھر بدعت بن جاتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ اگر کوئی انسان اس نیت سے جا رہا ہے تو اس کا قبرستان جانا ثواب ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ہر سال معمول بنا لے اور 15ویں شعبان کو جانا ضروری سمجھ لے تو پھر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ پھر یہ بدعت ہو جائیں گی۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یا کبھی کبھار چلا جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شب برات میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ آتش بازی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آتش بازی مجوسیوں کی نقل ہے اور آگ قہر الہی کا نشان ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ قبرستان میں آگ لے جانا منع ہے اور آگ کے ساتھ کھیلنا یہ اہل اسلام کا کام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جب شب برات میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے آتش بازی کی، تو ہماری شادیوں میں اس چیز کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اور یہ آتش بازی ایک طریقے سے ہندوؤں کی بھی نقل ہے کہ وہ دیوالی میں آتش بازی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھ کر کہ یار وہ دیوالی میں آتش بازی کرتے ہیں، ہم شب برات میں آتش بازی کریں تو یہ دوسرے قوم کی مشابہت ہوگی اور اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اس میں کئی خرابی پائی جاتی ہے۔ عبادت جو لوگ کرتے ہیں ان کو ڈسٹرب کرنا پایا جاتا ہے۔ محلہ والوں کو، جو بیمار لوگ ہیں ان کو بغیر کسی جرم کے سزا یعنی کہ تکلیف دی جاتی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنا پایا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ آتش بازی میں جھلس گئے، آتش بازی کی وجہ سے ان کو چوٹ لگی، تو اس کی وجہ سے یہ بھی جائز نہیں ہو۔ چراغاں کرنا، مسجدوں کو سجانا، گھروں میں موم بتیاں جلانا، گھروں کو سجانا، شب برات کے لیے طرح طرح کے پکوان بنانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں نا کہ یہ فضول خرچی میں آتی ہے۔ چاہے وہ مسجدوں کو سجانا پایا جاتا ہو، گھروں کو سجانا پایا جاتا ہو، موم بتیاں لگائی جاتی ہو، قبرستانوں کو لوگ سجاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کا ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن صاف طور پر فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ حلوہ بنانا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ یہ بات عقل میں آنے کی بات نہیں ہے اور شرعاً اس طریقے کا عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو شہید ہوا تھا وہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا اور ہم یہ جو کام کر رہے ہیں وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ مسجدوں میں اجتماع کا حکم، بہت ساری جگہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ مسجد میں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں، ایک ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، ہر ایک کام اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ شرعت میں اجتماعی کوئی عمل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا یا شعبان کی وہ تاریخ آتی ہے تو آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں اس طریقے کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ بھی اکیلے۔ نوافل کی جماعت مبارک راتوں میں ہونا یا گھروں میں عورتوں کا جماعت کرنا یا صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ عورتوں کی جماعت ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ عورت امام پڑھے، عورت مقتدی بنے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور مردوں کی نوافل کی جماعت عند الاحناف یہ جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔
قبروں پر پھول ڈالنا، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قبروں پر پھول ڈالنا جو ہے یہ سنت کی ضد ہے، اور سنت کی ضد کیا ہوگی؟ بدعت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا فاتحہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ فاتحہ کر رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے کر رہے ہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ شوال میں آیا تھا، اور ہم جو کر رہے ہیں شعبان المعظم میں کر رہے ہیں، اور کسی بھی چیز کو تاریخ کو متعین کرنا یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ مردوں کی روح، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شعبان المعظم میں ان کے ہاں روحیں آتی ہیں، یعنی جو انتقال ہو چکا ہے ان کی روح ان کے ہاں آتی ہے، اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے لیے اس نے کیا پکا کر، ہمارے لیے اس نے کیا بگا کر ایصال ثواب کیا۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اس عقیدے سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ شب برأت کا فاتحہ، بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر اسی سال میں کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے انتقال کے بعد یہ پہلا شب برأت ہو تو اس کے نام سے فاتحہ بہر صورت لازم ہے، اگر ہم فاتحہ نہیں کریں گے تو ان کی روحیں جو ہے وہ مردوں میں شمار نہیں ہوں گی۔ یہ اسی طریقے کی بات ہو گئی، اگر پنڈ دان یا اس طریقے کے ہندوؤں میں کوئی رواج ہے، اگر وہ نہ کیا جائے تو آتما بھٹکتی رہتی ہے، تو یہ ہمارے یہاں بھی رواج پائی جا رہی ہے، تو اس طریقے کے عقیدے سے فوراً پرہیز کرنا چاہیے، توبہ لازم ہو جائے گا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں رواج پا گئی ہے، ایک بات ذہن نشی کر لیں، میں پھر بتا دوں، تمام چیزوں کو شمار کرانا مشکل ہوگا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہمیں وہ کرنا ہے، صحابہ نے جو کیا ہمیں وہ کرنا ہے، اپنی جانب سے کوئی بھی چیز ہمیں نہیں کرنا ہے، اور یہی عبادت ہے۔ اگر ہم اپنی جانب سے کوئی چیز اضافہ کر لیں گے تو عبادت نہیں بلکہ بدعت بن جائے گا۔ جن چیزوں پہ رہنمائی کرنی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی، اب ہم اگر اضافہ کریں گے تو ایک الزام ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا کام نہیں کر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ دین کے احکام کو چھپایا۔ یہ مبارک راتیں آنے والی ہیں، یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا، آپ خوب عبادت میں اپنی زندگی گزاریں، خوب روزے رکھیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان تمام بدعات و خرافات سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔